سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الوجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد سعید بن جبیر ارشاد فرماتے ہیں ان ذی الحجہ کی 10 راتوں میں اپنے چراغوں کو مت بجھاؤ. کیا مطلب؟ پہلی چیز تو یہ کہ ان 10 راتوں کے بارے میں ان کی برکت، ان کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس میں نعمتیں اترتی ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. چراغ نہ بجھاؤ. چراغ جو ہے دیہات کے لوگ جانتے ہوں گے کہ وہاں پہلے پرانے زمانے میں لائٹس نہیں ہوتی تھی، بجلی نہیں ہوتی تھی. اب بھی کہیں ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے گھروں کو چراغوں کے ساتھ روشن کرتے تھے. چراغ مٹی کے چھوٹا سا برتن سمجھ لیں، اس میں تیل ڈال دیتے ہیں، تیل میں ایک بتی لگا دیتے ہیں، پھر اس میں آگ لگا دیتے ہیں تو وہ بتی جو ہے وہ سک کرتی رہتی ہے تیل کو اور سائے روشنی دیتی رہتی ہے. اس کو چراغ کہتے ہیں، تیل سے جلتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے، بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو فرمایا کہ ان 10 راتوں کے اندر چراغ مت بجھاؤ. تو چراغ نہ بجھانے سے اشارہ یہ ملتا ہے، کیونکہ چراغ جب جلتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بھئی اس گھر کے اندر لوگ ابھی تک بیدار ہیں، جاگے ہوئے ہیں، سوئے نہیں ہیں. ظاہر ہے جب انسان سوتا ہے تو لائٹ بند کر کے سوتا ہے، تو چراغ جب بند ہو گیا تو اس مطلب لوگ سو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چراغ مت بجھاؤ کہ بھائی یہ راتیں جو بہت قیمتی راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کو کرتے رہو. چراغ جلتا رہے، سونا نہیں بلکہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کی عبادات میں مشغول ہو جاؤ. یہ بہت افضل راتیں ہیں. اب بعض بزرگان دین نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ یہ جو چراغ کہا گیا ہے نہ بجھاؤ، یہ چراغ جو ہے وہ نہیں ہے تیل والا، بتی والا، اس کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ اتنی قیمتی راتیں ہیں یہ کہ اس کے بارے میں تو کسی اور چراغ کی بات کی ہے. یہ وہ چراغ نہیں ہے بتی والا اور تیل والا، بلکہ یہ جو چراغ ہے یہ دل کا چراغ ہے. دل کے چراغ کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو مت بجھاؤ. سبحان اللہ. یہ تو جو ہے یہ چراغ نہیں بلکہ یہ چراغ ہے.
کہ دل کے چراغ کو جو ہے روشن رکھو ان 10 راتوں کے اندر. اب جیسے کمرے کو روشنی دینے کے لیے، روشن کرنے کے لیے بتی والا اور تیل والا چراغ ہے، اسی طرح دل کو روشن کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کا چراغ ہے. تو مطلب سے یہ ہے کہ بھائی ان راتوں کے اندر جو ہے دل کو روشن کس سے کرو؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ رکھو. اللہ کے دل کو روشن رکھو اللہ کے ذکر کے ساتھ. یہ روشنی اولاد ہے. کیونکہ وہ تو غافل نہیں ہو، جس طرح آدمی سو جاتا ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ آدمی سو گیا جب چراغ بجھ جاتا ہے گھر کا. تو یہی ہے کہ اگر تمہارا دل کا چراغ بجھ گیا تو تم سب سمجھیں گے اس رات میں یہ آدمی غافل ہو گیا، اللہ سے دور ہو گیا. نہ فرشتے آئیں گے، نہ رحمتیں آئیں گی، نہ برکتیں آئیں گی وہاں پہ. تو ان راتوں میں خاص طور پر جو ہے اپنے دل کو روشن کرو اللہ کے ذکر کے ساتھ. اور ظاہر ہے یہ چراغ جو کہا گیا ہے دلی کے چراغوں کا ہے. نقش بندی حضرات جو ہیں ان کے ہاں تو یہ معمول ہے، مشائخ نقش بند میں یہ تو چراغ بجھا دیتے ہیں جب جاگتے ہیں. سبحان اللہ. جب وہ جاگتے ہیں تو چراغ بجھ جاتے ہیں نا، کیونکہ وجہ اس کی یہی ہے. سبحان اللہ. بلکہ چراغ بھی بجھا دیتے ہیں اور کپڑا بھی منہ پر ڈال لیتے ہیں. جس وقت کیا کرتے ہیں؟ مراقبہ کرتے ہیں. یہ ہے نا طریقہ نقش بند سلسلے والے. تو وہ تو بالکل روشنی کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ جب ایک حقیقی روشنی جل گئی تو اس روشنی کی کیا ضرورت ہے. نقش بندی تو بس بیچارے پسند نہیں کرتے کہ ہم اللہ کو یاد کریں. اس قسم کی روشنی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے روشنی کی. اس سے عظیم ایک روشنی دل کے اندر منور ہو جاتی ہے کہ ایسا چراغ ہے. کیونکہ چراغ کا مطلب یہ ہے اندھیرا ہے، آپ یہ کپ نہیں دیکھ سکتے، گلاس میں نہیں دیکھ سکتے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا. تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ چراغ کو روشن کرنا پڑتا ہے. چراغ روشن ہوا تو سب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. سبحان اللہ. تو جب دل کا چراغ روشن ہو جاتا ہے تو کام وہ بھی یہی کرتا ہے. جب دل کا چراغ روشن ہو تو سب آنا نظر آتا ہے، شروع ہوتا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ چیزیں جو اوجھل ہیں ہماری آنکھوں سے الحمدللہ وہ دل کی آنکھ سے روشن ہو جاتی ہیں. تو اس چراغ کی روشنی تو بہت اونچی جاتی ہے. دل کا چراغ روشن ہو جائے نا، اس کی روشنی تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. بہت دور دور سے آدمی الحمدللہ چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. تو یہ تو بہت روشنی ہے اس چراغ کی. تو یہ 10 راتوں میں خاص طور پہ فرمایا کہ بھائی جو ہے اہتمام کرنا چاہیے اللہ کے ذکر کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی راتوں میں اللہ تعالیٰ جب انعام دیتے ہیں اور ہم کسی اچھے عمل کو جاری کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دائم جاری رکھتا ہے. اس کے انعام کے اندر، شکر کے اندر، اس کا مزہ، اس کا ٹیسٹ. اللہ تعالیٰ قدیر خالق ہے. تو اگر ایک دفعہ ہم نے ان راتوں میں اس چراغ کو جلا لیا تو سبحان اللہ پورا سال ہمارا چراغ جلتا ہی رہے گا. اس کا تیل ختم ہونے والا نہیں، اس کا تیل تو اللہ کی طرف سے آتا رہے گا. تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ ایسا چراغ جلاؤ. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے اسی بات پہ عمل کرنے کی، اور ہم اپنے ذکر کے ساتھ اپنے دل کو الحمدللہ ان راتوں میں منور کریں گے. تو دوستو ان راتوں میں آتے رہیں، اللہ کا ذکر کے لیے بیٹھے رہیں اور اس مجمع میں شامل ہوتے رہیں. الحمدللہ بڑی برکات ہے، بہت زیادہ. اور خود بھی ذکر کا اہتمام رکھیں اپنا، خاص طور پہ نقش بندی سلسلے کا جو ذکر ہے، مراقبہ، یہ بہت مفید ہے الحمدللہ ان ایام کے اندر. اس میں زور بھی نہیں لگتا الحمدللہ، شور شرابہ بھی نہیں ہوتا. بس ہر وقت اور روزہ رکھ لیں گے تو بس انسان تھک جاتا ہے روزے کے اندر، آنکھیں ویسی بند ہوتی ہیں. تو یہ تو بہترین اللہ کا ذکر ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہوگی الحمدللہ. تو اس میں کثرت کے ساتھ مراقبے میں رہیں، ہر وقت آنکھ بند کر کے. کوئی عمل نہیں ہو سکتا، تھک جاتا ہے آدمی، بس آنکھ بند کریں، اللہ کو یاد کرتے جتنے سبق کر پہ اپنے اللہ کا ذکر دہراتے رہیں. بے انتہا اچھا موقع ہے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے ان 10 راتوں کے لیے. بہت فضائل والے آتے ہیں.